اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا ہم اس خاص پروگرام میں استقبال کر رہے ہیں کہ جس میں ہم روز عرفہ کے سلسلے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور چونکہ اس روز دعائے عرفہ پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس دعا کو امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں اس دعا کی تلاوت کی۔ انداز کیا تھا، آغاز اس دعا کا کس طرح سے ہے، لیکن سب سے پہلے اس کی فضیلت ہم جان لیتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس دعا کے کچھ کلموں کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ فی الحال آئیے ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا یاور عباس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر قبل اس کے کہ اس دعا کے کلموں کی آپ تشریح کریں، جلدی سے فضیلت بیان کر دیں، پھر انشاءاللہ تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مشہور دعا ہے، اور یہ آپ نے اس تحریک کربلا یا انقلاب کربلا کے لیے جب آپ سفر کر رہے تھے، وہ کربلا کے جو ابدی اور ازلی ہے، یعنی جس کی مثال کائنات میں دکھائی نہیں دیتی، اس تحریک کربلا یا انقلاب کربلا میں آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے جی، اور اللہ کے گھر کے سامنے آپ نے یہ دعا تلاوت فرمائی اور یہ دعا پڑھی۔ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ روز عرفہ کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ عرفے کے دن کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ روزہ کہ عرفے کے دن روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر دعائے عرفہ کی تلاوت کرنے میں دشواری کا امکان نظر آ رہا ہے، اچھا، تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اوہو، پوری دل جمی اور تازگی کے ساتھ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اتنی اہمیت کی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسا محسوس بھی ہو، اچھا، مثلا یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، جی، لیکن اگر ایسا امکان لگ رہا ہے، چونکہ روزہ تو ہمیں صبح صادق کے وقت اور اذان صبح سے پہلے ہی رکھنا ہے، جی جی، اور دعائے عرفہ ہمیں پڑھنی ہے ظہرین کے بعد، لیکن اگر اسی وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں گا تو مثلا میں پیاس برداشت نہیں کر پاؤں گا اور میں دعائے عرفہ کی تلاوت نہیں کر پاؤں گا، تو اب اس کے برابر میں حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، جی، روزہ نہ رکھے۔ یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے، یعنی کتنی اہمیت ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ روزہ نہ رکھیے، جی، لیکن آپ کو ہر صورت میں دعائے عرفہ کی تلاوت کرنی ہے اور دعائے عرفہ پڑھنی چاہیے۔ ایک فضیلت اور ایک اہمیت۔ جی، دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ دعا جو امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے، اس دعا کو امام حسین علیہ السلام نے انہی دو الفاظ سے شروع کیا ہے جن دو الفاظ سے رب کریم نے اپنا کلام کتاب الہی شروع کی۔ اچھا، یعنی قرآن مجید کا سورہ الحمد بسم اللہ کے بعد سب سے پہلے جو دو لفظ قرآن مجید میں ہیں اور جن سے قرآن مجید کا پہلا ہی سورہ شروع ہو رہا ہے، انہی دو لفظوں سے امام حسین علیہ السلام نے اس دعا کا آغاز کیا ہے اور اس دعا کی ابتدا فرمائی۔ کتاب خدا بھی انہی الفاظ سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام بھی انہی دو الفاظ سے شروع ہو رہی ہے۔
تو بہرحال ان دو باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ نہ کچھ اہمیت ظاہر اور روشن اور کلیئر ہو گئی ہوگی. جی جی، بہت بہت شکریہ. قبل اس کے کہ ہم اب اس دعاؤں کے جملوں پر کچھ گفتگو کریں، ایک مختصر جملوں میں آپ خالی ہمارے ناظرین کو یہ پہلے بتا دیں کہ اس پوری دعا میں تقریباً کن چیزوں کے سلسلے سے امام حسین علیہ السلام نے گفتگو کی ہے؟ دیکھیے دعا بڑی عظیم ہے، اور عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی بات کے ویلیویبل یا عظیم ہونے کا دار و مدار اس کے کہنے والے پر ہوتا ہے. جتنا بات کا کہنے والا عظیم ہوگا اتنی ہی اس کی بات کی قیمت ہوگی اور بات میں وزن ہوگا. لہذا اس سلسلے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی دعا اور باتیں ہیں. اور امام حسین جو علم الہی کے مرکز ہے، مظہر ہے، مظہر علم الہی امام حسین علیہ السلام. لہذا دعائے عرفہ کے مضامین اور کن کن ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے، یہ بہت زیادہ ایک عظیم بات ہے. لیکن اگر بالکل ایک دم سمری میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دعا میں سب سے زیادہ پروردگار عالم کی توحید پر بات کی گئی ہے. اچھا. اور پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنے کے راستے اور کس کس طریقے سے اسے جانا جا سکتا ہے، اس موضوع پر بہت باتیں کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دعا کو دعائے عرفہ کہتے ہیں. دعائے عرفہ یعنی خدا کی معرفت حاصل کروانے والی دعا. جی جی، چلیے اب شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پہلے ہی سوال میں اشارہ کیا کہ جس جملے سے قرآن مجید کا سورہ شروع ہو رہا ہے اسی سے یہ دعا شروع ہو رہی ہے. تو کچھ کلمے پیش کیجئے ناظرین کی خدمت میں اور اس کی تشریح مختصر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے عرفہ کا سب سے پہلا جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع. یہ 3 جملے ابھی ہم نے بیان کیے ہیں. اچھا. لیکن ہو سکے گا اگر وقت میں گنجائش رہی تو ایک آدھ جملہ اور بھی بیان بالکل کرنے کی کوشش کریں گے. لہذا پہلے بھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ بات اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ بات کے کہنے والے وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے صاحب علم، اور صاحب علم بھی ایسے کہ جو علم الہی کے مظہر ہیں. ٹھیک. لہذا اگر اس 3 جملوں پر ہم اگر غور کریں تو ان 3 جملوں میں سب سے پہلا جملہ جو دعائے عرفہ کا جملہ ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام نے الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس کے حکم حتمی کو کوئی بدل نہیں سکتا. اچھا. حکم حتمی، الحمد سے یہ بات شروع ہوئی. الحمد للہ. الحمد للہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریف خداوند عالم کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ الحمد مختص لذاتہ المستجمع لجمیع صفات الکمال الاختیاری. کہہ رہے ہیں کہ لفظ حمد اس ذات واجب الوجود کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ جو کمال اختیاری کا مالک ہے. اچھا. کمال اختیاری کے مقابلے میں آتے ہیں کمالات کسبی. کمالات کسبی وہ ہوتے ہیں کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن میں اگر حاصل کرنا چاہوں گا تو آہستہ آہستہ میں کسی حد تک انہیں حاصل کر لوں گا. اچھا. تو ان کمالات کو کمالات کسبی کہتے ہیں. اور پروردگار عالم کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اختیاری ہے، ازلی ہے، ذاتی ہے. اچھا. تو یہاں علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے
کہ لفظ حمد صرف اس ذات، لفظ الحمد صرف اس ذات واجب الوجود کے لیے بولا جائے گا کہ جس ذات کی صفت یہ ہے کہ وہ تمام کمالات کا مرکز ہے اور اس کے جتنے بھی کمالات پائے جاتے ہیں، یعنی ہماری سوچ سے بھی بالا وہ صاحب کمال ہے جی، اس کے جتنے بھی کمالات پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اختیاری ہیں۔ ہاں، جب سے وہ ہے تب سے وہ صاحب کمال ہے، جبکہ یہ لفظ بھی غلط ہے کہ جب سے وہ ہے، چونکہ جب اور تب یہ زمانہ ہے، زمانہ خود اسی نے بنایا ہے اور وہ زمانے سے پہلے سے موجود ہے، لہذا اس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ کمال اختیاری ہے۔ اس پر ہماری بحث ہے، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریف کسی بھی طرح کی ہو اور کسی بھی قسم کی ہو، وہ سب اللہ کے لیے ہے، تعریف اس کے لیے ہے اور تعریف کمال پر کی جاتی ہے۔ جی، تو یہاں امام حسین علیہ السلام نے یہ جو تعریف اور حمد کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لفظ کو استعمال کرنے کے لیے بتایا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اور وہ اگر صاحب کمال اختیاری ہے، صاحب کمال محض ہے، خیر مطلق ہے، تو پھر یہ بھی فیکٹ ہے کہ لا یصدر من الخیر الا الخیر، خیر سے خیر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ جی، صحیح، خیر سے کوئی دوسری چیز ظاہر نہیں ہوگی، لہذا وہ صاحب خیر مطلق ہے، وہ کمال ہی کمال ہے۔ اب اس کے حکم سے میں اگر کسی جانب سفر کر رہا ہوں تو گویا کہ میرے اس کام اور سفر میں بھی بہتری ہی بہتری ہے، خیر ہی خیر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی حمد و ثنا فرمائی، تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد جو ایک بات بیان کی گئی ہے کہ لیسا لقضائہ دافع، اس کے فیصلہ اٹل ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جی، گویا کہ امام حسین علیہ السلام اس ایک جملے میں بالکل اعلان عام کر رہے ہیں کہ یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے، یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں میرے لیے خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ واہ، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو میرا کارمان یا میرا سفر کربلائے مولا کی جانب ہو رہا ہے، یہ پروردگار عالم کا ایک کرم ہے اور اس کا خیر مطلق ہے۔ اس جملے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جس سے مالک کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور مالک کی عطا، کہ یہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٍ، اور اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اچھا، اگر وہ عطا کرنا چاہے، یہ اسی طرح کی مفہوم اور اسی طرح کے میننگ کی آیت قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ جہاں خود پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ عطا کرنا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، جی، اور اگر خود وہی روک لے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ تو لہذا اس طرح کی آیت، اور یہی امام حسین علیہ السلام نے بھی دعائے عرفہ کے دوسرے ہی جملے میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٍ، اور اس کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کی عطا کو روک نہیں سکتا۔ جی، وہاں قضا کا لفظ استعمال کیا تھا اور یہاں عطا کا لفظ استعمال کیا، وہاں الحمد سے یاد کیا تھا اور یہاں عطا سے یاد کیا ہے۔ گویا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہے وہ خیر الہی ہے، بہتر ہی بہتر ہے، جی، اور یہ درجہ جو مجھے حاصل ہونے والا ہے یا جس مقصد کی طرف میں گامزن ہوں، یہ اس کی عطائے کریمی ہے، سبحان اللہ، اس کی کریمانہ عطا ہے، واہ، اور اس عطا کے لیے اس نے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے اس جملے پر اگر انسان غور کرے وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٍ، اگر وہ مجھے یہ شرف، یہ عزت
عطا کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس روک نہیں عزت کو، کوئی اس شرف کو، اور یہ وہ جو میرا پروردگار مجھ پر کرم فرما رہا ہے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ واہ، لہذا آپ دیکھیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ ارادہ فرمایا اور یہ سفر کا اعلان کیا کہ میں عراق جانا چاہتا ہوں یا عراق جا رہا ہوں، تو جناب ام سلمہ علیہ السلام نے مثلا سمجھانے کی اور اس طرح کی بات کی کہ بیٹے لگتے جگر وہاں نہ جائیے، میں نے آپ کے جد سے اس طرح کے بیانات سنے ہیں، اس طرح کی باتیں سنی ہیں۔ خود محمد حنفیہ انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ عراق نہ جائیے، آپ یمن تشریف لے جائیے، لیکن یہ عطائے پروردگار ہے، اور یہ عطائے پروردگار جسے عطا کرنا چاہتا ہے کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ شرف شہادت یہ اتنا عظیم شرف ہے کہ اس کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا فوقا کل برن برن، ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے جی، لیکن شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ اوہو، تو اس شہادت کے لیے امام حسین علیہ السلام گویا کہ اس شہادت کو عطائے الہی بتا رہے ہیں اور اس شہادت کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ وہ کمال مطلق ہے، وہ خیر محض ہے، اور اس کی جانب سے جو بھی کچھ ملے گا خیر ہی ملے گا، وہ خیر ہی ملے گا۔ اور لہذا کربلا اتنی عظیم داستان کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس داستان اور اس کربلا کے واقعے کے بعد خود جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما رائت الا جمیلا، میں نے کربلا میں صرف پروردگار عالم کے کرم کے علاوہ، جمال کے علاوہ کچھ نہیں دے، کچھ اور نہیں دیکھا۔ لہذا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جمال ہے، کرم پروردگار ہے۔ بے شک، تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اس بات کو عطائے الہی سے تعبیر کیا ہے۔ میں جس کاروان اور جس مقصد کی طرف روا ہوں، وہ مقصد پروردگار عالم کی مشیت کے تحت جاری و ساری ہے، اور یہ درجہ، یہ شرف شہادت جو مجھے ملنے والا ہے، یہ عطائے الہی ہے۔ چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ وقت بچا ہوا ہے، کچھ اگلے جملوں کی تشریح ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ اگلا جملہ یا تیسرا جملہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی، اس دعا کا یہ ہے ولا کا سنعہ سنع سانہ، اور وہ اتنا عظیم بنانے والا ہے کہ جس کی صنعت کے جیسی کسی بنانے والے کی صنعت نہیں ہے۔ وہ اتنا صاحب کمال بنانے والا ہے کہ وہ جب بناتا ہے تو بس بنا ہی دیتا ہے، کوئی بنانے والا اس کے جیسا نہیں بنا پاتا۔ جی، مثلا اگر ہم بنانے والوں میں دیکھیں، صانع بنانے والے کو کہتے ہیں، اور صنعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بنائی گئی ہے۔ جی، اس کی چیزوں کی کے جیسی کسی بنانے والے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس تیسرے جملے میں امام حسین علیہ السلام نے اس کی خلاقیت اور اس کے بنانے کی ایک بہترین مثال کے ذریعے سے بات واضح کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کب؟ وہ ایسے کہ دنیا میں جتنے بھی بنانے والے ملتے ہیں وہ پہلے ایک عرصہ دراز تک، ایک طویل مدت تک علم حاصل کرتے ہیں۔ صحیح۔ علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ ایکسپیرینس یا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ جی، تجربہ حاصل کرنے کے بعد پھر بھی انہیں کسی مثال، نمونے یا آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسا بنائیں گے، کچھ ہو کہ جسے دیکھ کر کچھ نقش و نگار نکالے جا سکے، کچھ سامنے تو ہو، کہاں سے شروع کریں، کہاں پر کمپلیٹ کریں۔ اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کی چیزوں میں کتنے نقص اور کتنے عیب یا ڈیفیکٹ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم جو ایسا بنانے والا ہے کہ جس کے جیسا کوئی بنانے والا نہیں ہے، خود قرآن مجید نے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، ہم نے طبق در طبق آسمان بنائے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی ڈیفیکٹ یا عیب دکھائی دیتا ہے
تو بتائے، بیان کرے، وہ بھی بنا پلر کے، وہ بھی بنا پلر. یعنی کتنی عظیم صنعت اور کتنی عظیم چیزیں ہیں کہ جو اس نے بنائی ہے. لہذا یہی اس تیسرے جملے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے جیسا بنانے والا کوئی نہیں ہے. لہذا میں بھی اس کی صنعت کی ایک مثال ہوں. اس نے مجھے بنایا ہے تو میں بھی اس پروردگار عالم کا اپنی اعتبار سے اس کی بارگاہ میں اس کا شکر کر رہا ہوں اور اسے اس ذات اور اس نام سے پکار رہا ہوں. خدایا تو ہی ہے جو بے نقص و عیب بناتا ہے. تیرے علاوہ بنانے والے تو بہت ہیں لیکن اس کمال اور اس جیسا نہیں بنا پاتے جیسا تو بناتا ہے. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑا لطف آ رہا ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اب جیسے ہی اس دعا کا آغاز پڑھیں گے تو پھر یہ پروگرام کی یہ تمام باتیں آپ کے دل و دماغ میں چونکہ اب رسی بسی ہے تو آپ کو بھی وہ کیفیت طاری ہوگی دعا پڑھتے وقت. لہٰذا آخر میں چوتھے جملے کی بھی تشریح ہمارے ناظرین کے لیے. دعائے عرفہ کا چوتھا جملہ یہ ہے، وَهُوَ الْجَوَادُ الْوَاسِعُ، اور وہ پروردگار عالم جس کے اوپر یہ صفات بیان کیے گئے ہیں. جی، اوپر جو باتیں بیان تین کی جو گئی، صفت بیان کی گئی ہے، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ الْجَوَادُ الْوَاسِعُ، وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جس کی عطا میں بخل نہیں ہے، جس کی عطا میں کشادگی ہی کشادگی ہے، کنجوسی نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے، بخل نہیں ہے. وہ بے پناہ عطا کرنے والا ہے. اور اسی بے پناہ عطا کرنے کی شاید مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ہمیں اس مرتبہ کمال پر فائز کرنے کے بعد بھی گویا کہ جتنے مرتبے ہو سکتے تھے یا جتنے شرف ہو سکتے تھے وہ سب شرف لا کر ہمارے قدموں میں رکھ دیے، اور نیکی کا آخری شرف کے جو شہادت ہوتا ہے وہ بھی دامن وہ بھی ہمارے مرہون منت بنا دی. واہ، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ اور آگے بڑھے، مگر ناظرین انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. تو اب اس کے بعد کے جو کلمے ہیں یا ہم کچھ درمیانی حصے کو بھی لیں گے، اس لیے کہ بہت طولانی یہ گفتگو ہو سکتی ہے، مگر ان شارٹ کچھ اہم باتیں ہیں جو بس آپ کی خدمت میں اس لیے کہ ایک شوق پیدا ہو اس دعا کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا. تو اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.